السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 13 میں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا اور شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ جس طرح بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے یہاں اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرائیں، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائیں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں بھی چند کے رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چراتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چراتے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار خاتون تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور دور اسلام میں لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا مال تجارت لے کر روانہ ہوتے تو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مزاربت دے کر روانہ کرتی تھیں۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت قریش کے کل سامان تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کا چرچا تھا۔ مکہ میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں تو میں دوسروں کے مقابلہ میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کے پیش نظر یہ پیغام قبول کر لیا اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں ایک راہب نستورہ موجود تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور کہا، عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے جواب دیا، یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات و منات کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے کبھی لات و منات کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً لات و منات کے پاس سے میرا گزر ہوتا ہے تو میں اس اعراض اور کنارہ کشی سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے، جب دوپہر کے وقت گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپسی پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا، تو اسی وقت 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس شان سے بالا خانے میں آتے ہوئے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا نفع ہوا اس سے قبل نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ معاوضہ سے زیادہ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔